5 ستمبر کی صبح پاک فوج کی طرف سے جوڑیاں پر قبضہ اور اخنور کی طرف پیش قدمی جاری رہنے سے واقعات واضح طور پر کسی بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ سیاسی طور پر بھارت کشمیر میں مزید علاقے کھونا قبول نہیں کر سکتا۔ پاکستان آرمی نے چھم، دیوا، سکرانہ اور جوڑیاں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا اور کشمیر کے تقریباً 300 مربع میل کے علاقے کو زیر کر لیا تھا۔ کیونکہ ہندوستان فوج واضح طور پر پاکستان آرمی کی جارحیت کو روکنے سے قاصر تھی، اس لیے دوسرے محاذوں پر جنگ پھیلنے کا امکان بہت بڑھتا جا رہا تھا۔ ریڈیو پر اعلانات کیے گئے کہ اگلے 24 گھنٹے میں دہلی کے علاقے میں شدید بارش ہوگی۔ اس گمراہ کن اعلان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان آنے والے دنوں میں موسم کی خرابی کی وجہ سے پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا، جبکہ اس وقت پاک فضائیہ کے محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی کے قریب بارش کا کوئی امکان نہیں تھا، لہٰذا یہ خبر بھارتی فوج کی گمراہ کن منصوبہ بندی کی ایک کڑی تھی۔ رن آف کچھ آپریشنز کے بعد ہی پاک فضائیہ کی تیاری اور انتظامات اپنے پورے عروج پر تھے، چنانچہ پاک فضائیہ کی اعلیٰ قیادت اپنے جانبازوں کی تیاری سے مکمل طور پر مطمئن تھی۔ پاک فضائیہ کے ایئر بیسز کی محدود تعداد اور ان کی جغرافیائی طور پر ہندوستان کے سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت بھارتی حملے کا خطرہ مکمل طور پر موجود تھا، لہٰذا تمام ایئر بیسز انتہائی ممکنہ الرٹ کی حالت میں موجود تھے۔ مجموعی طور پر 5 ستمبر کو نسبتاً کشیدگی کم دیکھی گئی، مگر پھر بھی پاک فضائیہ نے F-86 اور F-104 طیاروں پر 16 مشن کیے۔ اس دوران ایک ہندوستانی جہاز کی موجودگی کی خبر پا کر پاکستانی F-104 کو علاقے میں بھیجا گیا۔ اس جہاز سے ہونے والے دھماکوں اور سپر سونک آواز نے امرتسر کے علاقے میں انتہائی خوف و ہراس پیدا کر دیا، یہاں تک کہ ہندوستانی وزیر دفاع نے اعلان کر دیا کہ پاک فضائیہ کے جہاز واگا کے ذریعے امرتسر داخل ہو گئے ہیں اور بھارتی فضائیہ کے یونٹس پر راکٹ پھینکے گئے ہیں۔